پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور تعلیمات کامیابی کا، فلاح کا دوسرا نام ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کی زمین پر مسلمان انسان سب سے زیادہ خوش نصیب ہے کہ اسے تجربات کے دھکوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکت سے اللہ نے بچا لیا ہے۔ اس کے سامنے جو تعلیمات ہیں وہ طے شدہ، تجربہ شدہ صحیح تعلیمات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نفع بخش بات سے ہمیں آگاہ فرمایا، اس کا حکم دے دیا۔ ہر نقصان دہ بات سے آگاہ کیا اور اس سے منع فرما دیا۔ جو دیکھنا تھا دیکھ لیا، جو پرہیز کرنی تھی کر لی، جو سہولت دینی تھی دے لی۔ امت کے پاس اب تعمیل کا راستہ ہے، اس راستے پر چلنے سے بالیقین یہ اللہ کی رحمت سے کامیاب ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمولات میں جب کوئی عمل انجام دیتے، کوئی کام کرتے، تو آپ اپنے پیش نظر اس بات کو ضرور رکھتے کہ میری امت یہ کام کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی۔ اگر آسان ہوتا تو اپنا لیتے، اگر مشکل ہوتا تو چھوڑ دیتے۔ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما، آپ کو جب چناؤ ملتا کہ ان دو میں سے ایک بات کو اپنا لیجئے، تو آپ یہ دیکھتے کہ سکھ اور آسانی کس میں ہے۔ آسان اپنا لیتے، مشکل چھوڑ دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کے سامنے اس کی ایک مثال رکھتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 10ویں سال حجۃ الوداع کیا۔ ذی الحجہ کا مہینہ 4 تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ابتہ میں منا کے پاس کا ایک میدان ہے، وہاں آپ نے فجر کی نماز ادا کی۔ فجر پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکی میں داخل ہو گئے۔ 4 تاریخ، 5 تاریخ، 6 تاریخ، 7 تاریخ آپ نے یہ دن مکے میں گزارے۔ 8 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا کی طرف روانہ ہوئے۔ آج حج شروع ہو رہا ہے، آج حج شروع ہو رہا ہے۔ 4 سے لے کر 8 تک 4 دن ہیں آپ کے پاس۔ آپ حرم مکی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حرم مکی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پیچھے بڑے عرصے سے اللہ کے گھر کے لیے ترسے ہوئے ہیں مسلمان۔ 10 سال پہلے ہجرت کر کے گئے تھے، پھر ایک دفعہ 7 ہجری کو آئے، 3 دن کے بعد واپس جانا پڑا۔ 8 کو مکے کی فتح کی وجہ سے آئے، جنگی مصروفیات تھی، رج کے طواف بھی نہیں کر سکے، واپس جانا پڑا۔ 9 کو وفود، مہمانوں، معاہدوں، صلحوں، قافلوں سے بات چیت، میل ملاقات میں سارا سال مصروف رہے۔
اللہ کے گھر کی طرف نہ آ سکے، صدیق کو امیر حج بنایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حج کے لیے بھیج دیا، خود تشریف نہ لا سکے۔ گویا ترسے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں، پیاس میں 10 سال ہو گئے ہیں۔ مکے کا حرم ہے، اللہ کا گھر پاس ہے، 5 نمازیں آپ مسجد حرام میں پڑھاتے ہیں، آپ کے لیے ممکن ہے روزانہ 1 2 3 4 مرتبہ بیت اللہ کا طواف فرما لیں، حجر اسود کو چوم لیں، دیگر عبادات جو ہیں انہیں انجام دیں۔ بخاری میں حدیث آتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، طواف قدوم پہلے والا کیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ تک بیت اللہ کا ایک طواف بھی نہیں کیا، بیت اللہ کا ایک طواف بھی نہیں کیا۔ بندہ حیران ہوتا ہے، اداسی بھی تھی، خواہش بھی تھی، موقع کی تلاش میں بھی تھے۔ 2 سال پہلے آپ 400 کلومیٹر کا سفر کر کے آئے تھے، آج تو گھر بیٹھے ہیں، آج تو ہر نماز کے ساتھ طواف ہو سکتا ہے، اضافی پروٹوکول ہے، جان نثار امتی ہے، راہیں بنا دیں گے، بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ ملتزم کے ساتھ چمٹیں، دعائیں فرمائیں، حتیم میں داخل ہوں، بیت اللہ کا دروازہ کھلوائیں، اندر تشریف لے جائیں، سارا دن گزاریں۔ کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو اس موقع پر آپ کے لیے ممکن نہ ہو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان دنوں میں بیت اللہ کا دروازہ نہیں کھولا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے، اٹھ کے اپنی رہائش پر تشریف لے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طواف بھی نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ملحوظ خاطر یہ تھا کہ میں طواف کروں، حاجی پاکستان سے، انڈیا سے، انڈونیشیا سے، ہندوستان سے آئے گا، سفر کر کے آئے گا، ہر نماز کے وقت اس کے لیے سنت ہو جائے گا کہ بیت اللہ کا طواف کر۔ کوئی بیمار ہے، کوئی بوڑھا ہے، خواتین ہیں، بچے ہیں، ہر کسی کے لیے طواف بیت اللہ روزانہ کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ میری امت مشقت میں نہ پڑے، میں قربانی دیتا ہوں، جی چاہ بھی رہا ہے، میں طواف نہیں کرتا، میں طواف نہیں کرتا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں سہولت کا پہلو ہے، اس لیے جتنی احتیاطیں کرنی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی۔ اب جو عمل رسول اللہ کا ہے وہ انسانیت کے موافق ہے، وہ انسانیت کی خیر میں، وہ انسانیت کے نفع میں ہے۔ کوئی عمل رسول اللہ کا ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور انسانیت کے لیے ضرر رساں ہو، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ بیائی نہیں، اسی طرح ماشاءاللہ صحت مند تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ کے داڑھی اور سر مبارک کے بال گن چن کر بھی سفید نہیں ہوئے تھے۔ چہرہ مبارک پر قوت تھی، طاقت تھی، ہمت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نڈھال کر دینے والا، کمزور کر دینے والا بڑھاپا نہیں آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہے، مزدلفہ میں فجر پڑھی، مینا میں رمی کی، سر منڈوایا، احرام کھولا، بیت اللہ کی طرف آ گئے، بیت اللہ کا طواف کیا۔ یہ طواف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر کیا، یہ طواف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر کیا۔ حالانکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طواف پیدل فرماتے تو کیا جا سکتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں کوئی مشقت نہیں تھی، اس میں کوئی مشقت نہیں تھی۔ اونٹنی پر طواف کیا، حجر اسود کے پاس آئے، اترے نہیں، ہاتھ سے اشارہ کیا،
بسم اللہ واللہ اکبر۔ آج اگر دھکم پیل ہوتی ہے، حق تلفی ہوتی ہے، ایک ایک بندہ 15-15 منٹ حجر اسود کے ساتھ چمٹ کر ہزاروں حاجیوں کا حق مارتا ہے، تو یہ رسول اللہ کے طریقے کے خلاف ہے۔ یہ الجھنیں رسول اللہ کا طریقہ چھوڑنے کی وجہ سے ہمیں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ واللہ اکبر کہا، طواف شروع ہو گیا۔ جب آپ رکن یمانی کے پاس آئے، ہاتھ میں چھڑی ہے، چھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن یمانی کے کونے پر لگائی، اس چھڑی کو آپ نے چوما بس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چکر لگا لیے۔ سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 چکر لگا رہے ہیں، حالانکہ پیدل چلا جا سکتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کو چنا۔ آج حاجی جب 10 ذی الحجہ کو 12-15 کلومیٹر کا سفر کر کر کے تھک ہار کے آتا ہے، کہتا ہے مجھے اجازت ہو میں ویل چیئر استعمال کر لوں، ہم کہتے ہیں تجھے اجازت ہے تو استعمال کر، وہ کہتا ہے ثبوت دے، ہم کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصبہ اونٹنی پر طواف کیا تھا۔ نبی کی تعلیم نقصان دہ نہیں ہے، فائدہ مند ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر ہیں، زمزم پر ڈیوٹی ہے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چچا جان مجھے پانی پلائیے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے عبداللہ سے کہا یا فضل سے کہا، بیٹے جاؤ ماں سے کہو کہ خاص پیالہ دے، اس میں پانی ڈال کر میں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اسی میں سے پانی دو، اسی میں سے پانی دو۔ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی، لوگ اس میں اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں، برتنوں کو کئی ہاتھ لگ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی میں سے دو، آپ نے فرمایا اسی میں سے دو۔ وہی برتن جسے لوگ استعمال کر رہے ہیں وہی لیا، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو یہ عمل ٹھیک ہے، کوئی ضرر رسا نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ورنہ لوگ تکلفات میں پڑ جاتے ہیں، پھر آپ نے فرمایا عباس آپ کا یہ کام مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، لوگوں کو حاجیوں کو پانی پلا رہے ہیں، ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، خدمتیں کر رہے ہیں، اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں، رب کے مہمانوں کی مہمان نوازی کر رہے ہیں۔ جی میرا بھی چاہتا ہے کہ میں اونٹنی سے اتروں، ڈول لوں، رسی اٹھاؤں، رسی باندھوں، کنویں میں ڈالوں، پانی نکالوں، میں بھی حاجیوں کو بھر بھر کے پلاؤں۔ جی میرا بھی چاہتا ہے، لیکن میں ایسا کرنا نہیں چاہ رہا، میں ایسا کروں گا نہیں۔ اللہ کے نبی آپ ایسا کیوں نہیں کریں گے؟ کہا اس لیے کہ تمہارے لیے مشقت ہو جائے گی، قوم کے لیے مشقت ہو جائے گی۔ ہر حاجی جو پانی نکالنے لگے تو 10 لاکھ حاجی کب ان کی باری آئے گی؟ ہر حاجی جو الگ برتن استعمال کرے تو کب اتنے وسائل میسر ہوں گے؟ ہر حاجی جو پیدل چلے کب وہ بیت اللہ کا طواف کرے گا؟ ہر دفعہ ہر چکر پر بھی اگر حجر اسود کو چومنے کی پابندی لگا دیتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 10 دن لوگوں کا نمبر نہ آتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سہولت ہے۔ اب امتی اس اعتبار سے بہت خوش قسمت ہے کہ امتی کو طریقہ ہی پرفیکٹ دیا گیا ہے، طریقہ ہی خاص الخاص دیا گیا ہے۔ یہ ایسا طریقہ ہے کہ اس طریقے پر چل کر کبھی کسی کو دھکا نہیں لگا۔ دنیا کائنات میں ایک مثال بھی ایسی نہیں ہوگی کہ کوئی چلا تو رسول اللہ کے طریقے پر ہو اور اتباع و فرما برداری کی وجہ سے گھاٹے برداشت کرنے پڑ گئے ہوں۔ اللہ اس نعمت سے ہمیں استفادے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم